إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. قال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی حمد و ثنا تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے. درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا ہے اور اسلام اللہ سبحانہ و تعالی کا پسندیدہ دین ہے. اللہ تعالی نے اس دین کو دنیا کے اندر غالب کرنے کے لیے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی بے شمار نبی اور رسول دنیا میں تشریف لائے. ہر نبی نے ہر رسول نے اپنے حصے کا کام کیا. لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا. اس راستے میں پریشانیوں کا سامنا کیا، قربانیاں دیں، یہاں تک کہ اللہ کے بعض انبیاء کو لوگوں نے ناحق قتل کیا، آروں کے ساتھ چیر دیا.
گھروں سے نکال دیا، اور اس طرح کی بے شمار تکالیف اللہ کے نبیوں، رسولوں اور پیغمبروں نے برداشت کیں۔ اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر تشریف لائے، اور آپ کے ذمے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کی تکمیل اور اس کے غلبے کا کام لگایا، تو یہ کام انتہائی کٹھن، مشکل اور بہت زیادہ قربانی کا تقاضا کرنے والا یہ کام ہے۔ اس لیے اس کے اسباب اور وسائل بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے۔ سب سے پہلی ضرورت اللہ کے اس دین کی دنیا کے اندر اشاعت اور غلبے کے لیے وہ افراد کی ضرورت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سب سے بڑی نعمت اس کام کے کرنے کے لیے عطا فرمائی، وہ مخلص، باوفا اور ایثار و قربانی کے جذبوں سے لاشعار ساتھی عطا فرمائے، صحابہ عطا فرمائے، قربانیوں کی لازوال داستانیں رقم کرنے والے یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے دین کو قبول کرنے کے بعد اس کے غلبے اور اس کی اشاعت کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے روگردانی نہیں کی۔ حالات جیسے تیسے بھی آئے، آسانی یا مشکل، ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشاروں پر قربان ہونے کے لیے تیار اور سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار۔ اللہ تعالیٰ نے مخلص صحابہ کی جماعت اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی، اور یہ اہم ترین کام ہے۔ دنیا میں غلبہ اسلام کی منزل، دنیا کے اندر اسلام کو تمام دینوں پر غالب کرنے کے لیے جلیل القدر افراد کی، قربانیاں دینے والے لوگوں کی، شجاعت اور دلیری سے بھرپور افراد کی ضرورت تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلا جو خزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، وہ یہی مخلص ترین لوگ عطا فرمائے۔ آپ اندازہ کیجئے، اس سے پہلے بھی نبیوں کے پاس ان کے ساتھی، صحابہ، دوست موجود تھے، ایمان لانے والے ان پر موجود تھے، لیکن ان کے واقعات ہم قرآن مجید کے اندر بھی پڑھتے ہیں اور احادیث کے اندر بھی ان کے واقعات ذکر ہوئے ہیں کہ ان میں سے بہت سارے ایسے تھے جو مشکل حالات میں اپنے نبیوں کے ساتھ کھڑے نہیں رہے۔ آپ سب سے اولو العزم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو ہی دیکھ لیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وہ شہر دیا اور دینے کے ساتھ یہ حکم دیا کہ یہ شہر تم نے لینا ہے، لیکن جہاد کے ساتھ لڑ کر لینا ہے، تو قوم موسیٰ نے، موسیٰ علیہ السلام کے ان لوگوں نے گھبرا کر سامنے قوتوں، طاقتوں اور لشکروں کو دیکھ کر بزدلی اختیار کی اور کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ اگر ایسی بات ہے تو آپ جا کر لڑیں، آپ کا رب جا کر یہ کام کرے، ہم تو یہاں بیٹھنے لگے ہیں، ہم سے یہ کام نہیں ہوتا۔ اور دوسری طرف ہم مدینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے جہاد کے متعلق، جنگ سے متعلق مشاورت کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی رائے لینا چاہتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، نبی علیہ السلام نے پھر سوال کیا تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے جو انصاری صحابی تھے اور فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بار بار سوال کرنے سے محسوس یہ ہوتا ہے
کہ آپ اہل مدینہ کی رائے لینا چاہتے ہیں، انصاریوں کی رائے لینا چاہتے ہیں، تو میں انصاریوں کا نمائندہ ہوں، ان کا سردار ہوں، تو میں عرض کرتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم کیجئے، آپ جہاں ہمیں لڑانا چاہتے ہیں لڑا دیجئے، ہم وہ لوگ نہیں ہیں، ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے کہی تھی، ہم آپ کو یہ بات نہیں کہیں گے کہ آپ لڑیں، آپ کا رب جا کر لڑے، نہیں، آپ ہمیں حکم کیجئے، آپ ہمیں پانیوں کے اندر چھلانگ لگانے کا حکم دیں گے، ہم وہاں چھلانگیں لگانے کے لیے تیار ہیں، آپ کے سامنے ہم اپنا گھر کا سارا مال پیش کر دیتے ہیں، اس میں سے جتنا مرضی آپ چاہیں آپ اللہ کے دین کے لیے قبول کر لیں، اور وہ مال جو آپ ہم سے لے لیں گے ہمیں زیادہ محبوب ہوگا اس مال سے جو آپ ہمارے پاس چھوڑ جائیں گے، ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہی تھی۔ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی جو نعمت آپ کو عطا فرمائی وہ مخلص ترین جماعت صحابہ کی جماعت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، ان کی قربانیوں کی بے شمار لازوال داستانیں، حدیث کی کتابیں بڑی پڑھی ہیں، آپ سنتے پڑھتے رہتے ہیں۔ میں آج اپنے اس موضوع کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب غلبہ اسلام کی کھری اور سچی دعوت کو آپ نے کھڑا کرنا ہے تو بھائیو یہ صرف مسجد میں بیٹھ کے دعاؤں سے نہیں ہوگی، یہ بند کمروں کے اندر بیٹھ کر چھوٹے چھوٹے پروگرام کرنے سے نہیں ہوگی، اس کے لیے جتنا بڑا کام ہوگا اتنی بڑی پلاننگ کی ضرورت ہوگی، جتنی آپ بڑی منزل کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اتنا ہی مشکل سفر ہوگا، اور جتنا مشکل سفر ہوگا اس کے لیے اتنی قربانیوں کی ضرورت ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا، وہ شاعر نے بڑے خوبصورت لفظ کہے نا کہ پولے پولے پیریں اسلام نہیں جی آونا، یہ صرف چھوٹی چھوٹی سنتوں کو اختیار کرنے سے اسلام دنیا میں غالب نہیں ہوگا۔ اگر ہم غلبہ اسلام کی بات کرتے ہیں اور خالص اسلام کی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اس دین کو دنیا میں غالب دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے قربانیاں بھی اتنی بڑی چاہیے، اس کے لیے جماعت بھی وہی چاہیے، ایسے ہی مخلص لوگ چاہیے جن کو اپنی جان سے زیادہ اپنے مال سے زیادہ اللہ کا دین محبوب ہو، جن کی اپنی خواہشات بڑی ہوں، جن کے اپنے تقاضے بڑے ہوں، جن کے اپنے مسئلے بڑے ہوں۔ یاد رکھیں وہ اتنے بڑے کام کے لیے اس لشکر کا حصہ نہیں بن سکتے، اس لشکر کا حصہ نہیں بن سکتے۔ تبوک کے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشکل ترین سفر تھا یہ جہاد کا، گرمیوں کے دن تھے، آج آپ محسوس کر رہے ہیں کیسی گرمی ہے، گرمیوں کے سیزن میں پیدل سفر کرنا ہے، 12 13 14 افراد میں ایک سواری ہے، اور مقابلے میں جس دشمن کے خلاف صف آرا ہو رہے ہیں وہ دنیا کی سپر پاور ہے، اور لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ رومیوں کے خلاف بھی لڑا جا سکتا ہے، اور ان کے شہر میں جا کر لڑا جا سکتا ہے، ان کے بارڈر پہ جا کر لڑا جا سکتا ہے، یہ لوگوں کے تصور اور گمان میں نہیں تھا۔ لیکن امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج اتنا زبردست فیصلہ کیا، اس لیے کہ اس فیصلے کے اثرات دور تک جانے تھے۔ آج اگر آپ صحابہ کو اس بات پر تیار نہ کرتے، آپ مدینے میں بیٹھ جاتے تو رومیوں کے حوصلے بلند ہوتے، وہ مدینے پر حملہ آور ہوتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال بہادری اور جرأت کا مظاہرہ کیا۔ وسائل نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، افراد تھوڑے ہیں، وسائل بھی کم ہیں، سواریاں نہیں ہیں، کھانے پینے کا سامان پورا نہیں ہے، اور رومیوں کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے اللہ کے نبی گرمیوں کے دنوں میں جب فصلیں تیار تھیں، صحابہ کے گھروں کے تقاضے موجود تھے، نبی ان کو ساتھ لے کر تبوک کی جانب روانہ ہو چکے تھے۔
ذرا آپ اندازہ کیجیے اس گرمی کے اندر 14 بندوں کے پاس ایک سواری ہو، اگر 1 کلومیٹر بھی سفر کریں سواری پر تو اس کا مطلب ہے ہر بندے کی باری 13 کلومیٹر کے بعد آئے گی۔ پاؤں میں جوتے ٹوٹ چکے تھے، پاؤں پر چیچڑے لپٹے ہوئے تھے، پاؤں زخمی ہو چکے تھے، ساتے میں صحرا کو بھی کاٹنا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پینے کا پانی میسر نہیں ہے، سواریوں پر پانی ختم ہو چکا ہے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے نبی پانی نہیں ہے، لوگ پیاس کی وجہ سے بلک رہے ہیں، خدشہ ہے اموات نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اونٹ ذبح کرنے کا حکم دیا کہ اونٹ ذبح کر کے ان کی اوجریوں میں ذخیرہ پانی وہ لوگ پئیں اور اپنے آپ کو زندہ رکھیں۔ تصور نہیں کر سکتے، اللہ کی قسم آج ہم منرل واٹر پینے والے لوگ ہیں، ہمیں تو اپنے گھر کا پانی جو ہے نا وہ بھی ہمیں ڈاکٹر نے منع کیا ہوا کہ آپ کے گھر کا پانی بھی صحیح نہیں ہے۔ ہمیں سہولتیں اللہ نے دے دی، نعمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نواز دیا، اور نبی کے ساتھی اس حال کے اندر کہ پانی پینے والا دستیاب نہیں ہے، اونٹوں کی اوجریوں سے نکال کر پانی پی کر زندگیاں قائم رکھ کر جہاد کے سفر میں نبی کے ساتھ تھے۔ یہ منزلیں ایسے نہیں ملیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کا جھنڈا ایسے نہیں بلند کر دیا، اس کے لیے قربانیوں کی انتہا ہے۔ اور نبی کی سیرت کو پڑھ کر اپنے سامنے رکھیے کہ امام الانبیاء ختم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب پیغمبر، جن پر صحابہ قربان ہوتے تھے، جن کے اشارے پر صحابہ ذبح ہوتے تھے، وہ نبی خود اس سفر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے۔ اللہ اکبر۔ تب جا کر جہاد کامیاب ہوتا ہے، تب جا کر منزلیں ملتی ہیں، تب جا کر غلبہ اسلام کے نعرے لگتے ہیں، تب جا کر سورہ توبہ نازل ہوتی ہے، تب جا کر بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ یہ قربانیوں کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر بے شمار قوتیں، بے شمار شیطانی لشکر مختلف شکلوں اور روپوں کے اندر اللہ کے خالص دین کو مٹانا چاہتے ہیں۔ آج خالص دین آپ کو نہیں ملے گا، ملکوں نہیں ملے گا۔ آج ہم قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، اس دین کی بات کرتے ہیں جو اللہ نے آسمان سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ مجھے بتائیے آج دنیا کے اندر اس کے فالوورز کتنے ہیں، اس کو ماننے والے، اس کو قبول کرنے والے، اس کو پڑھنے والے، اس کو جاننے والے کتنے ہیں؟ چھوڑیے آپ ملکوں کو، آپ پاکستان کی بات کر لیں، پاکستان کو آپ چھوڑیں، آپ چکوال کی بات کر لیں۔ دیہاتوں کے دیہات خالی ہیں، لوگوں کو علم نہیں ہے کہ قرآن و سنت کا مسلک بھی کوئی دنیا کے اندر مسلک ہے۔ قرآن و حدیث نام کی چیز بھی دنیا کے اندر کوئی موجود ہے، وگرنہ لوگوں کو تو مولویوں نے کہا قرآن ترجمے سے نہیں پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور جب قرآن ترجمے سے پڑھ کر وہ گمراہ ہوتے ہیں تو حدیث کا تو ان بیچاروں کو نام ہی پتہ نہیں ہے کہ حدیث بھی ہے دنیا۔ قرآن و حدیث، قرآن و سنت، اللہ کا خالص دین، جس دین پر امت بن سکتی ہے، جس دین پر مسلمانوں کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں، جس دین پر اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت مل سکتی ہے، جس دین پر دنیا میں غلبے مل سکتے ہیں، جس دین کے ساتھ دنیا میں عزتیں اور شرف ملتے ہیں، وہ دین، اس کو ماننے والے دنیا میں بڑے تھوڑے ہیں۔ اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اس دین کے نفاذ کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے، اس کے غلبے کے لیے، اس کو دنیا میں لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس کو ماننے والوں کے وسائل اور افراد اس طریقے سے دستیاب نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے۔ یہ ہے میرا رونا جو میں آپ کے سامنے بار بار عرض کر رہا ہوں۔ مت سمجھیے مجھے آپ کے پیسوں کی ضرورت ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میں نے آج تک اس چکوال کے اندر میری زندگی کے بہت سارے سال گزرے ہیں، میں نے آج تک آپ سے اپنی ذات کے لیے سوال نہیں کیا۔ یہ میرا چوتھا جمعہ اس پر،
بعض بھائیوں کو غلط فہمی ہوئی ہے شاید عبداللہ صاحب کو کچھ وسائل کی کمی ہے. نہیں، الحمدللہ مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اللہ نے مجھے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. میں صرف آپ بھائیوں کو جوڑنا چاہتا ہوں اللہ کے لیے. اتنا بڑا ضلع ہے یار، اس پورے ضلع کے اندر آپ سوچئے تو صحیح، قرآن و سنت کی آواز کا کوئی مضبوط ادارہ چکوال کے اندر ہے؟ کیا چکوال میں لوگ نہیں رہتے؟ کیا لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں؟ کیسے ہوگا؟ سالانہ کانفرنسیں کر لیں، سال کے بعد مولوی منگوا لیں، 50 ہزار. اور یار ایک مولوی کو آدھے گھنٹے کا 50,000 دینے کے لیے تیار ہوتے ہو، اپنی مسجد میں اپنے امام کو، اپنے خطیب کو 10-15,000 20,000. جو مستقل آپ کی مسجد کو کھول کے رکھے، 5 ٹائم پہ اذانیں دے، نمازیں پڑھائے، آپ کے بچوں کو قرآن پڑھائے، آپ کی مسجد کو کھول کے رکھے، مسجد کی صفائی بھی کرے، سارے کام وہ کرنے والا آپ کا امام بھی، خطیب بھی، خادم بھی، اور پوری جماعت اس کو جھڑکیں دینے والی. جس کو گھر میں بیوی دوسری مرتبہ سالن نہیں دیتی، وہ بھی جا کر جھڑکیں مولوی صاحب کو. اس بیچارے کے لیے 10,000 15,000. اور سال کے بعد ایک مولوی آدھے گھنٹے کے لیے 50,000. کیسے تربیت ہوگی آپ کی نسلوں کی؟ آپ کیا تصور کرتے ہیں؟ آج آپ ویڈیو دیکھتے ہیں، بندہ سوال کرتا ہے آخری نبی کا نام کیا ہے؟ اس امت کے آنے والی اس نسل کو، نوجوان نسل کو، اس ٹک ٹاکرز نسل کو اللہ کی قسم اپنے نبی کا نام تک نہیں آتا. یہ کیا قادیانیت کا مقابلہ کریں گے؟ ان کو کیا خبر ہوگی کہ ختم نبوت کیا مسئلہ ہے، جن بیچاروں کو آخری نبی کا نام نہیں آتا؟ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اس مسئلے کو اپنا مسئلہ نہیں سمجھا. ایمانداری سے بات کر رہا ہوں. اپنے آپ سے پوچھئے آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ کیا آپ کا یہ مسئلہ ہے جو میں ڈسکس کر رہا ہوں ہر جمعے پہ؟ کتنے ہیں جن کو رات کو نیند نہ آتی ہو، اس بات پہ سوچ و بچار کرتے ہو کہ یار ہم بیٹھ کے سوچیں کہ چکوال کے اندر قرآن و سنت کی مضبوط آواز کیسے بلند ہو سکتی ہے؟ یار کسی اور کو فائدہ ہو نہ ہو، کم از کم میری نسلیں، میرے بچے، میرے آنے والے پوتے، میرے نواسے، کم از کم کوئی ایسی جگہ تو ہو جہاں سے میں قرآن و سنت کا علم ان بیچاروں کو دے سکوں، تاکہ یہ نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد یہ بالکل خالی ہو. پھر مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے مقابلہ کرنا. اس وقت کمپٹیشن ہے، شیطانی قوتیں حاوی ہیں، نیٹ کے اوپر 24 گھنٹے مولوی مختلف روپوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، طرح طرح کے ازم، نظام، نظریے، عقیدے، سوچ، فکر، قرآن و سنت کے نام پہ، اسلام کے نام پہ، دین کے نام پہ پوری یوٹیوب بھری پڑی ہے. نوجوان آپ کا جو مسجد سے دور ہے، مسجد کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، یوٹیوب پر 24 گھنٹے بیٹھا ہوا ہے، وہ ان نظریات سے متاثر ہے. کیسے مقابلہ کریں گے آپ؟ اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اللہ نے آپ کے مالوں میں زکوٰۃ تو فرض ہے، اس کے اوپر تو کوئی بحث ہی نہیں ہے، وہ تو فریضہ ہے. جو نہیں دے گا اس کے خلاف قتال کیا ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ترغیبیں جو میں آپ کو پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ نفلی صدقات ہیں، نفلی، جو اللہ نے آپ کے مالوں میں حصہ رکھا ہے. جو زکوٰۃ فرض تھی اس کے انکار کرنے والوں کے خلاف ابو بکر صدیق صف آرا ہوئے. یہ جو اجر ثواب بیان ہوتا ہے نا، فرض نماز کا تارک کافر ہو جاتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے، فرض نماز نہیں پڑھتا، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن سنتیں پڑھے گا، فجر کی پڑھے گا، ظہر کی پڑھے گا، فلاں پڑھے گا، یہ اجر ملے گا، جنت میں محل بن جائے گا، اتنا اجر ثواب. یہ سارا اجر و ثواب نفلی باتوں پر ہے. یہ ترغیب اس لیے ہوتی ہے تاکہ نوافل کے اندر مسلمان آگے بڑھے. اور یہ جو میں آیتیں آپ کے سامنے میں نے عرض کیا، آپ گھر جا کر سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھیں.
صحابہ نبی سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول ہم کیا خرچ کریں؟ یسألونک، آپ سے سوال کرتے. کتنے عظیم لوگ تھے، اللہ کی قسم. پڑھتے ہیں قرآن کو، پچھلی یہودی اور عیسائی قوموں کا ذکر پڑھا، ان کی بخیلی پڑھی، اور ان کی بخیلیوں کی وجہ سے دنیا کے اندر ان کے ظلم اور ستم پڑے، نبیوں کے ساتھ ان کی غداریاں پڑیں، تو نبی کے صحابہ اس کو پڑھ کے ان کے حالات جان کے کانپ گئے اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول یسألونک ماذا ينفقون، ہم کیا خرچ کریں تاکہ جس سے ہم کم از کم ان بیماریوں سے بچ سکیں. سبحان اللہ. پوچھا کبھی آپ نے کیا خرچ کریں؟ آپ تو زکوٰۃ کے بارے میں نہیں پوچھتے. زکوٰۃ کی آپ کی اپنی تقسیم ہے، اپنی تقسیم ہے، اندازے سے نکالتے ہیں، جہاں دل کرتا ہے لگا دیتے. نماز قرآن و سنت والی ہے، کسی اور کے پیچھے نہیں ہوتی. اس میں رفع یدین پہ بحث، سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے اس پہ مناظرہ، صف ملانی ہے اس پہ مناظرہ. اور یہ سنتاں خالی نماز واسطے نے؟ کیا زکوٰۃ کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی طریقہ کار اللہ نے نہیں بیان کیا؟ اس کے لیے کوئی سنت نہیں ہے، وہ آپ کی اپنی مرضی پر ہے. نماز نبی کی مرضی پر ہے اور زکوٰۃ آپ کی اپنی مرضی پر ہے. صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کیا خرچ کریں؟ فرمایا قل العفو. اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں. نبی نے اپنی مرضی سے نہیں بتایا، اللہ نے آسمان سے بتایا. قل العفو. عفو کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب ہے کہ جو تمہارے مال میں سے خوبصورت ترین، عظیم ترین، اہم ترین، محبوب ترین، جو سب سے اچھا مال ہے نا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. قل العفو، جو سب سے بہترین ہے وہ خرچ کرو. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. جو پیاری اور محبوب چیز ہے نا، جب تک وہ خرچ نہیں نہ کرو گے نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. اب اپنے آپ کو ذرا جھانکیے گریبان میں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا خرچ کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ کی راہ میں کون سا مال دیتے ہیں؟ فرمایا قل العفو، جو اچھا ہے نا، جو محبوب ہے وہ دو. اور دوسرا اس کا مطلب جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے جو ضرورت سے زائد ہے. اپنی گھریلو ضرورتیں پوری کرو، اپنے بچوں کی ضرورتیں پوری کرو. ہاں یہ بات یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال کو خرچ کرنے کا اسلام نے یہ طریقہ نہیں بتلایا کہ آپ اتنا خرچ کر دیں کہ بعد میں خود سوال کرنا شروع کر دیں، خود مانگنے پہ آ جائیں. ایسا نہیں ہے. یہاں تک کہ آپ صدقہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو 1/3 مال کا کر سکتے، 1/3 حصہ اپنے مال میں سے، تیسرا حصہ صدقہ کر سکتے. جو ضرورت سے زائد ہے پہلے اپنے آپ پر خرچ کرو، پھر اپنی بیوی پر خرچ کرو، پھر اپنے بچوں کی ضرورت پر خرچ کرو. جو اس سے بچ جائے وہ عفو ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اور اس سے جو پچھلی آیت ہے اس میں بھی یہی سوال، یسألونک ماذا ينفقون، یہی سوال اللہ نے یہاں بھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں ما انفقتم من خیر، جو بھی خیر والی چیز، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، خرچ کرنا چاہو کہاں خرچ کرو؟ فللوالدین. تو سب سے پہلے کون حقدار ہے؟ والدین، والاقربین، قریبی رشتہ دار، والیتامی والمساکین وابن السبیل. فرمایا وما تفعلوا من خیر، یاد رکھو تم جو بھی خرچ کرو گے نا فإن اللہ بہ علیم، اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ اس کو جانتا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ بقرہ میں فرمایا یہ جو تم نے خرچ کرنے ہیں نا، سب سے پہلی ضرورت کن پہ خرچ کرنے کی ہے؟
تو میں نے عرض کی آخری جو میرے لفظ تھے آخری جمعے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تقریباً 400 صحابہ کی جماعت تھی جو صفے والے کہلاتے، ان کی تعداد بڑھتی اور کم ہوتی رہتی تھی۔ وجہ کیا تھی کہ یہ وہ مخلص لوگ تھے، یہ وہ وقف شدہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو اسلام کی دعوت کے لیے، اسلام کی غلبے کے لیے، جہاد کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہوا۔ ان کا کوئی گھر بار نہیں ہے، یہ مسجد میں رہتے ہیں، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے ہیں 10 ٹولیاں ادھر بھیج دی، 5 ادھر بھیج دی، 20 ادھر بھیج دیے، فلاں جگہ پہ بھیج دو، یعنی مختلف جو آپ نے غزوات سریے بھیجے وہ انہی صحابہ کی ٹولیوں میں سے، انہی میں سے جماعت بھیجتے تھے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو اسلام کے لیے اپنے آپ کو روکے ہوئے تھے۔ تو فرمایا سب سے زیادہ مستحق وہ لوگ ہیں للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں روکے گئے، ان کے پاس صلاحیت ہے کام کرنے کی، وہ معذور نہیں ہیں، وہ نابینے نہیں ہیں، بلکہ کس لیے احصروا فی سبیل اللہ، وہ صلاحیتیں ہونے کے باوجود اللہ کی راہ میں روکے گئے ہیں۔ جہاد نے ان کو روک لیا، اسلام کی خدمت نے ان کو روک لیا، مدرسے کی تعلیم و تربیت نے ان کو روک لیا۔ یعنی وہ آدمی جو اسلام کے لیے ہر وقت وقف ہے، اللہ کے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے لگا ہوا ہے، جہاد میں ہے، مدرسے میں ہے، مدرسے کا استاد ہے، مدرسے کا طالب علم ہے، مسجد کے اندر ہے، تو یہ سارے کون ہیں؟ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو باصلاحیت ہیں، کام کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، لیکن کس لیے رکے ہوئے ہیں؟ اللہ کی راہ کے لیے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے لیے روکا ہوا ہے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، یہ زمین میں سفر کرنے کی جو ہے ان کے پاس استطاعت نہیں ہے، یعنی ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ یہ کاروبار کے لیے سفر کرتے پھریں، یہ دکانیں کھول کے بیٹھے ہوں، اس کی ان کے پاس استطاعت نہیں ہے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء، ناواقف آدمی ان کو دیکھ کے من التعفف، یہ چونکہ سوال نہیں کرتے، لپٹ لپٹ کر مانگتے نہیں ہیں، لوگوں کے سامنے جھولی نہیں پھیلاتے، لیکن ناواقف بندہ یہ سمجھتا ہے یہ غنی ہے، یہ بڑے امیر لوگ نے، بڑا پیسہ ہے نہ کل، سفید کپڑے دیکھ لیے تو سمجھ گئے شاید ان کے پاس پیسہ بڑا ہے، اچھی جوتی دیکھ لی تو سمجھتے ہیں شاید ان کے پاس پیسہ بڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یحسبهم الجاہل، جو ناواقف آدمی ہے وہ یہ سمجھتا ہے یہ غنی ہے۔ تعرفهم بسیماہم، تو ان کو پہچانے گا ان کے چہروں سے۔ اللہ اکبر، یہ نہیں ہے کہ چہروں کا رنگ اڑا ہوا ہوگا، روٹی نہ لبن دی وجہ تو پیلے زرد ہوئے ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ تعرفهم بسیماہم، ان کے چہروں کی رونقیں، نورانیت، اللہ کے دین کی خدمت کی وجہ سے ان کے چہروں پر حشاشیت، بشاشیت، اس سے تمہیں پتہ چلے گا، اس سے تم پہچانو گے انہیں۔ لا یسأل الناس الحافا، وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے، نہ لپٹ کر کرتے ہیں نہ ویسے سوال کرتے ہیں۔ وما تنفقوا من خیر، فرمایا تم جو بھی خیر میں سے خرچ کرو گے فإن اللہ بھی علیم، وہی بات ہے، اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ اب یہ نبی کی جماعت تھی، نبی کے ہر اشارے پر قربان ہونے کے لیے ہر دم تیار، مسجد نبوی میں صفے پر بیٹھے ہوئے یہ لوگ موجود ہوتے۔ اس سے منافقوں کو بڑی تکلیف تھی، منافقوں کو بڑی تکلیف تھی کہ نبی کے پاس 400 بندے ایٹ اے ٹائم ہر ویلے اشارے تے کٹ مرنا سے تیار لبن، دعوت کا کام کرنا ہے، جہاد کے لیے سریہ بھیجنا ہے، کسی جگہ پر چھاپا مارنا ہے، کسی جگہ پر جناب کافروں کے قافلے پر حملہ کرنا ہے، ان کے جناب کوئی اور اس طریقے سے کوئی کام کرنا ہے، تو بندے اکٹھے کرنے کے لیے اشتہار دینے کی ضرورت نہیں ہے، مسجد نبوی میں اعلان کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 400 صحابہ ہر ویلے ہر وقت نبی کے سامنے موجود۔ منافقوں کو بڑی تکلیف اس سے، ان کو بڑی تکلیف تھی۔ وہ سوچتے تھے جنہوں نے پکا پکایا مل جائے مسجد بچ، انہوں نے کیڑی لوڑ ہے کاروبار کرنے دی، ایک ادی ناندے خرچے کٹن، انہاں دے چندے بند ہون،
आपे जदों चेले भुखे मरनगे की कहते हैं, पीर साहब ने की कैसी, जदों भुखे मरनगे आपे दौड़ जाएंगे। मुनाफिकों की सोच क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में, अल्लाह अकबर, कमाल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने बंदों की जमात की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात का कमाल दिफा किया। फरमाया ये वो लोग हैं, हुमुल्लज़ीन यक़ूलून ला तुनफ़िक़ू अला मन इंद रसूलिल्लाह, जा के खर्च करने वालों को, देने वालों को, खुद तो देते नहीं है, जो देता है तकदे रहंदे ने केड़ा खर्च करता है, केड़ा देंदा है। जैसे ही पता चलता है ना फलां चंदा देता है मस्जिद में, मदरसे में, फौरन उसके पास पहुँच जाते। की करते हो बादशाह, है लुट्टी मारी जाते ने, खाई पी जाते ने, मसीती सुते ने, कम है कोई नहीं, की करते हो, क्यों ज़ाया करते हो? अपने पड़ोसी तक को, और बेवा तक को, यतीम तक को, फलां तक, उसको भी रोकते हैं। फरमाया हुमुल्लज़ीना, तुम में से वो हैं, यक़ूलूना, जो कहते हैं, ला तुनफ़िक़ू, ना खर्च करो, अला मन इंद रसूलिल्लाह, जो अल्लाह के रसूल के पास है, इनके ऊपर खर्च ना करो। जब ये खर्च नहीं करेंगे तो सुफे वालों को खाने के लिए मिलेगा कोई नहीं, तो ये सारे क्या होंगे, बिखर जाएंगे, जमात बिखर जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। किस वक़्त तक? अला मन इंदा रसूलुल्लाह हत्ता यनफद्दू, ये कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, हत्ता यनफद्दू, उस वक़्त तक खर्च ना करो जब तक ये सारे दौड़ ना जाएं, जब तक ये सारे बिखर ना जाएं। अल्लाह क्या फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, फरमाया तुम क्या समझते हो अल्लाह का दीन तुम्हारे मालों का मोहताज है? तुमने क्या समझा है कि तुम्हारे चंदों से इस्लाम गालिब होते हैं? और तुम्हें अगर अल्लाह चंदा देने की तौफीक भी दे देता है तो ये भी उसकी मेहरबानी, उसका फजल है तुम पर। वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, और तुम ये कहते हो चंदा रोक लो, नबी के साथी बिखर जाएंगे, और मैं रब तुम्हें कहता हूँ ज़मीन व आसमान के ख़जाने किसके पास हैं? बोलिए, वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़। अल्लाह तौफीक दे देता है। हमने चौहा चौक में मस्जिद की जगह ली, 10 मरले का प्लाट था, 5 मरले के पैसे हुए, लेना 10 मरले ही था, 5 मरले के पैसे नहीं थे। मस्जिद में ऐलान किया, उस दिन 1240 रुपये फंड हुआ। अल्लाह ने एक भाई को तौफीक दी, वो भाई इधर बैठे हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, मैं नाम नहीं लेता। 12.5 लाख रुपया था। एक भाई ने वो 12.5 लाख दिए। आज मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह लंटर के करीब है, इंशाअल्लाह अगले 10, 15, 20 दिनों में इंशाअल्लाह उसका लंटर पड़ जाएगा। एक बंदे ने, दिलों को कौन बदलता है? ये दिल अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान दिल है। अल्लाह मोहताज नहीं है, उसके पास ख़जाने हैं। वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, उसके पास ज़मीन व आसमान के ख़जाने हैं। वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यफ़क़हून, फरमाया लेकिन मुनाफ़िकों को ये बात समझ नहीं आती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 3 आदमियों के सिवा किसी को सवाल करने की इजाज़त नहीं है। 3 आदमियों के सिवा किसी बंदे को मांगने की इजाज़त नहीं है। सबसे पहला बंदा वो है जिसने दियत या तावान की ज़िम्मेदारी ले ली। किसी कत्ल की दियत में या किसी किस्म की चट्टी में उसने अपनी ज़िम्मेदारी ले ली कि मैं दे दूँगा ताकि ये झगड़ा, ये दियत वाला मामला हल हो जाए। फरमाया एक वो बंदा जिसने दियत या तावान की ज़िम्मेदारी ले ली, वो बंदा सवाल कर सकता है। दूसरा बंदा वो है जिसे कोई ऐसी आफत आई जिससे उसका सारा असबाब माल तबाह हो गया, फसल तबाह हो गई,
باغ تھا تباہ ہو گیا، زلزلہ آیا پلازا گر گیا، مارکیٹ گر گئی، دکان ختم ہو گئی، آگ لگ گئی، کاروبار ختم ہو گیا، فیکٹری میں آگ لگ گئی، فیکٹری جل گئی۔ دوسرا وہ بندہ ہے جس کو کسی آفت نے آ کر بالکل محروم کر دیا۔ اور تیسرا بندہ، غور سے سنیے، تیسرا وہ آدمی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو فاقہ آئے اور اس کے فاقے کی، اس کے خاندان سے، اس کی قوم سے 3 آدمی عقل مند گواہی دے کہ واقعی اس کے گھر میں فاقہ ہے۔ 3 آدمی گواہی دیں اس کی قوم کے کہ اس کے گھر میں فاقہ ہے، یہ وہ تیسرا آدمی ہے، وہ سوال اس وقت تک کر سکتا ہے جب تک اس کی ضرورت پوری نہ ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قبیصہ، جو اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی نے فرمایا اے قبیصہ، اس کے علاوہ جو بھی سوال کرے وہ حرام ہے، وہ حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ سوال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے چہرے سے اس کا گوشت اڑ جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت عوف فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو آدمی مسلمان ہوتا اس سے بیعت لیتے 3 باتوں پر۔ پہلی بات یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرو گے اور اطاعت کرو گے، اور 5 وقت کی نماز پڑھو گے، اور فرماتے ہیں تیسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر پوچھ لیتے تھے وہ یہ تھی کہ کسی سے سوال نہیں کرو گے۔ عوف کہتے ہیں میں نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، اگر ان میں سے کوئی بندہ گھوڑے پر سوار ہوتا اور اس کا کوڑا، اس کی چھڑی گر جاتی تو وہ بھی کسی اور سے نہیں مانگتا تھا، خود نیچے اتر کے اٹھاتا تھا۔ ہم نے معاشرے کو بھکاری بنا دیا۔ ہم میں سے جتنے بھائی بیٹھے ہوئے، میں نے آپ سے عرض کیا نا، آپ کا ذہن اتنا بنا ہوا ہے کہ آپ دکان بعد میں کھولتے ہیں، پہلے ٹوٹے ہوئے سکے اپنی دکان پر پہلے رکھتے ہیں۔ کن کے لیے؟ ان مانگنے والوں کے لیے، مانگنے والے کے لیے جن کے بارے میں اخباروں میں خبریں لگی ہوتی ہیں کہ باہر سے آنے والے جتھے چکوال پر حملہ آور، کیا حملہ آور، نوجوان لڑکیاں، ڈاروں کے ڈار، اور وہ جناب ہر دکان پہ، اور ان کے سوال کرنے سے پہلے ہی دکاندار پیسے اٹھا کے یوں کھڑا ہوتا ہے اس کے انتظار میں کیا ہو۔ میرے محترم بھائیوں، گناہ کے کام میں تعاون بھی گناہ ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور بھلائی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، گناہ اور معصیت میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ معاشرے کو اس انداز سے یہ تربیت دے دینا کہ آج پوری دنیا کے اندر ہم جو ہے وہ بالکل یعنی بدنام ہو کر رہ گئے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کیجئے، اپنے وسائل اسلام کے لیے کھڑے کیجئے۔ میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کوئی ایسا ادارہ بنائیں جس سے دعوت مضبوط ہو، ہماری دعوت اس کم از کم چکوال کے علاقے میں پھیلے، اور وہ ایسے ادارے ہوں کہ ہم چلے بھی جائیں دنیا سے وہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ ان مسجدوں کے ساتھ ساتھ ایسے مضبوط اداروں کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے، سچی بات ہے میرے ایک ذہن میں پروگرام تھا، میں نے ایک بھائی کے ساتھ بات کی، اللہ نے اس کے دل میں بات ڈال دی۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم پاک چکوال کے اندر ایک اچھا سا خوبصورت ہسپتال بنائیں، خواتین کے لیے اسپتال بنائیں، گائنی کا اسپتال بنائیں۔ یہ بہت بڑا منصوبہ، بھائیوں نے کہا بہت بڑا منصوبہ ہے، آپ کے سامنے یہ جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یہ کچی مسجد تھی، آج الحمدللہ اللہ نے ایسی درجنوں بنا دی۔ اللہ کے پاس خزانے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ہاسپٹل صرف ہاسپٹل نہیں ہوگا، یہ ہماری دعوت ہوگی، یہ انشاءاللہ ہماری دعوت ہوگی۔ اور میں نے ایک بھائی سے صرف زمین کے حوالے سے بات کی، وہ بھی خریداری کے لیے، انہوں نے اللہ کی توفیق سے مجھے کہا جی میں 3 کنال جگہ، یہ تلگانگ روڈ پہ اچھی جگہ ان کی ماشاءاللہ، انہوں نے کہا جی 3 کنال جگہ میں اس مقصد کے لیے دیتا ہوں۔ میں یہ آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں، اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہیں، یہیں چھوڑ کے آپ نے جانے۔ آئیے ہم مل کر ایسے منصوبے بنائیں، یہ منصوبے پورے ضلع میں آپ کی دعوت کو کھڑا کریں گے۔ بہت ساری باتیں اس سے
منسلک باتیں ہیں جو دوسرے لوگ کر رہے ہیں، لیکن یہاں چونکہ جمعہ کا خطبہ ہے، میں اچھا نہیں سمجھتا کہ ان چیزوں کو میں یہاں پہ بیان کروں، لیکن آپ جانتے ہیں لوگوں نے لوگوں کو اپنے ساتھ قریب کرنے کے لیے کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال نہیں کی۔ آج شرک، بدعات اور خرافات پاکستان میں، چکوال میں، گلی گلی، محلے محلے میں پھیلانے کے لیے لوگ اپنے وسائل لگا رہے ہیں کہ نہیں لگا رہے؟ اور اس وجہ سے عام لوگ جو بیچارے، ان کو تو نہیں، بھوکے کو آپ پوچھیں ایک اور ایک کو کیا کہے گا، 2 روٹیاں۔ تو بھائیو، دنیا کے اندر عیسائیت کو دیکھ لیں، پاکستان میں بڑے بڑے اسپتال دیکھ لیں، کن کے ہیں؟ عیسائیوں کے۔ بڑی بڑی NGOs دنیا میں کام، ریڈ کراس، جنگوں میں بھی چلے جاتے ہیں، ہر جگہ جن کے لیے داخلہ فری ہے، کن کی ہے؟ چکوال پاکستان میں یتیموں کی کفالت کا سب سے بڑا ادارہ ہے SOS، کن کا ہے؟ ہمارے نبی نے کہا جو یتیموں کی کفالت کرے گا کل قیامت والے دن میرے ساتھ یوں ہوگا۔ جس امت کے نبی نے کہا یتیم کی کفالت کر، قیامت والے دن میرے ساتھ پڑوس میں آ جا، اس امت کے یتیموں کی کفالت عیسائی کر رہے ہیں۔ تو آپ کا دل نہیں ڈرتا اس بات سے کہ آپ کے وسائل تو آپ جمع کر کے رکھیں اور آپ کی امت کے بچے، کل وہ بچے جو ان اداروں میں پڑھیں گے، پلیں گے، بڑے ہوں گے، پھر آپ یہ نہ کہیں کہ یہ پھر وہ ہوں گے تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، نام ان کا مسلمانوں والا ہوگا، لیکن وہ ایسے لوگ تیار ہوں گے جن بیچاروں کو پتہ نہیں ہوگا کہ ان کے آخری نبی کا نام کیا ہے، ان کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ سورہ اخلاص کہاں ہے اور کیا ہے، کیسے پڑھی جاتی ہے، ان کو وضو کا پتہ نہیں ہوگا، ان کو نماز کا اندازہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے لیے اپنے آپ کو بدلیں، کھڑے ہوں ساتھ، انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ بنے گا، انشاءاللہ کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ بس میری آپ سے یہی التماس ہے، کوئی ذاتی سوال نہیں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اللہ نے نہ آج تک توفیق دی ہے، کبھی میں نے آپ سے اپنی ذات کے لیے سوال نہیں کیا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں مانگیں گے انشاءاللہ۔ لیکن میں جو آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں، یہ جماعت بنانے والی ہیں، آپس میں محبتیں بانٹنے والی ہیں، ایک ہونے والی ہیں، اس امت کے غلبے کے لیے ہیں، اس دعوت کے اس کے استحکام کے لیے ہیں، ہمارے مستقبل کے لیے ہیں، میرے آنے والی نسلوں کے لیے ہیں۔ کم از کم جتنے اللہ نے ہمیں وسائل دیے، یار ہم اتنا تو کریں، انشاءاللہ ہم کریں گے۔ آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا، آپ ساتھ نہیں دیں گے تو تھوڑا آہستہ ہو جائے گا، لیکن جس طرح اللہ نے مسجد کے لیے میں نے عرض کیا ہے، اللہ نے ایک بھائی کو بھیج دیا، دوسرے کو بھیج دیا، اس نے بنانی شروع کر دی، میں نے عرض کیا لنٹر پر کام پہنچ گیا، ریاض بھائی ماشاءاللہ اس کی نگرانی کر رہے ہیں، انشاءاللہ مہینے تک اس کا لنٹر بھی پڑ جائے گا۔ یہ اللہ کے کام ہے، اللہ ہی بندے بھیج دیتا ہے، اللہ ہی بندوبست کر دیتا ہے، ہمت اور حوصلے کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ ہم نے سلائی سینٹر شروع کیا اسی مسجد کی بیسمنٹ میں، ہمارا پہلا کورس وہ اللہ کی توفیق سے اس کا 3را مہینہ ختم ہونے کو ہے، 14 بچیوں نے اس میں داخلہ لیا، الحمدللہ ان میں سے زیادہ بچیاں جو ہیں وہ اس وقت بہترین کپڑے کی کٹائی، سلائی اللہ کی توفیق سے انہوں نے سیکھی ہے، اور مزید اس کے اوپر وہ ٹریننگ کر رہی ہیں۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف کپڑوں کی سلائی ہے، ان بچیوں نے اسی جگہ پر الحمدللہ سورہ الحجرات اور سورہ نور کا ترجمہ اور تفسیر بھی الحمدللہ پڑھی ہے، انہوں نے بنیادی مسائل سیکھے ہیں۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہ بچے، ہماری بچیاں، نہ صرف ان کے پاس ہنر آئے گا اس سے، بلکہ انشاءاللہ کم از کم اتنے مختصر ٹائم کے اندر جتنا وہ دین کا بنیادی حصہ سیکھ سکتی ہیں ہم ان کو بھی سکھائیں، اور انشاءاللہ اسی سلسلے میں ہم 5 جون سے 2 مہینے کا شارٹ کورس بنا رہے ہیں، یہ دارالسلام سلائی سینٹر میں۔ آپ کی بچیاں جو کالجز میں پڑھتی ہیں، جو اسکولوں میں پڑھتی ہیں، میٹرک کی طالب علم ہیں، آپ اپنی ان بچیوں کو اس سلائی سینٹر میں 2 مہینے کا یہ مختصر سا ہم نے دورانیہ رکھا ہے، اس کے اندر انشاءاللہ یہی ہماری ترتیب ہوگی، سلائی کٹائی بھی ہوگی لیکن ساتھ دین کی تربیت بھی ہوگی۔ تو میری آپ سے گزارش ہے 9 بجے سے لے کر 12:30 بجے تک کا یہ روزانہ کا ہمارا دورانیہ ہے،
آپ اپنی ان بچیوں کو جو اسکول پڑھنے والی ہیں، کالج جانے والی ہیں، چھٹیوں کا فائدہ اٹھا کر آپ ادارے میں ان کو بھی انشاءاللہ لے کر آئیں تاکہ وہ ہنرمند بھی ہو جائیں۔ یہ بچوں کی بنیادی ضرورت کی چیز ہے، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ کم از کم دین کے بنیادی احکامات، مسائل، قرآن و سنت کا، نماز کا، پاکیزگی کا، طہارت کا، یہ چیزیں انشاءاللہ ان کو پڑھنے سننے کو ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ منگل والے دن 28 مئی یوم تکبیر ہے، جس دن اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو پہلی اسلامی ایٹمی قوت بننے کا شرف بخشا۔ الحمدللہ یہ ہمارے لیے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ایک بڑا عظیم دن ہے۔ پاکستان اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ ہمارا گھر ہے۔ باوجود بہت ساری ہماری اپنی خرابیوں کے، دیکھیں یہ خطہ زمین ہے، خرابیاں اس کے اندر نہیں ہیں، خرابیاں ہمارے اندر ہیں، مسائل ہمارے اندر ہیں۔ اس وقت پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، دشمن ایسے حالات چاہتا ہے کہ یہ وطن، اس کے رہنے والے ایک دوسرے سے ناراض، ایک دوسرے کے خلاف بغض، کینے، نفرتیں، یہ اس وقت بدرجہ اتم ہے، بہت عروج پر ہے۔ یہ خطرناک صورتحال ہے، اور تمام جماعتیں اور پارٹیاں، سیاسی اور کیا اور دوسری کیا، آپ کے سامنے ہی ہیں، میڈیا آپ پڑھتے سنتے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنی فکر میں ہے، جو حکومت میں ہے وہ اپنی حکومت بچانے کے چکروں میں ہے، اور جو حکومت میں نہیں ہے وہ حکومت گرانے اور لینے کے چکر میں ہیں، اور تیسرے وہ ہیں جو اپنے من میں ہیں، اپنی دھن میں ہیں۔ ان حالات میں ضروری ہے کہ قوم کے اندر جو اس وقت مایوسی پھیلی ہوئی ہے اس سے نکالا جائے، لوگوں کو حوصلہ دیا جائے۔ اتنے بڑے مسئلے نہیں ہیں جتنا اس مسئلے سے، مایوسی سے مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے الحمدللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ لیاقت باغ میں 28 مئی کو شام 6 بجے تکبیر کانفرنس کے نام سے الحمدللہ ایک پروگرام رکھ رہی ہے، جس میں تمام پارٹیوں کو ہم دعوت دے رہے ہیں، تمام امت کو دعوت دے رہے ہیں، تمام پاکستانیوں کو دعوت دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ چکوال سے بھی 5 بجے قافلہ روانہ ہوگا، گاڑیوں کا بندوبست کریں گے۔ میری آپ بھائیوں سے، نوجوانوں سے بالخصوص یہ گزارش ہے کہ آپ بھی اس پروگرام کو رونق بخشنے کے لیے ضرور اس پروگرام میں تشریف لائیں۔ جو بھائی آنا چاہیں گے ان سے میری گزارش ہوگی کہ آپ آج کل میں قاری عبید اللہ صاحب کے پاس، محمد خان بھائی ہوتے ہیں ان کے پاس، یا میرے پاس کم از کم اپنا نام لکھوا دیں تاکہ اس حساب سے بھائیوں کے لیے جانے کا بندوبست کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ پاکستان کی حفاظت کرے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے بیماروں کو شفا دے، جو فوت شدہ ہیں اللہ تعالی ایمان والوں کو اپنی جنتوں میں جگہ دے، اللہ سبحانہ و تعالی پاکستان کی حفاظت فرمائے، امت مسلمہ کو متحد فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالی جتنے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تعالی مسلمان مظلومین کی مدد فرمائے، ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے، کشمیری بھائیوں کی مدد فرمائے، اسی طریقے سے دنیا کے خطے میں جہاں مسلمان مظلوم ہیں اللہ ان کی مدد اور نصرت فرمائے، اللہ تعالی ہمارے قیدیوں کو رہائیاں نصیب فرمائے، امت مسلمہ کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بھائی جو قید میں ہیں کفار کے، اللہ ان کو آزادیاں نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صفحہ درست فرما لیں۔